تو اس لیے جو 15 شعبان ہے اس کو شب برات عام طور پہ کہا جاتا ہے، وہ ظاہر کل کی رات ہو۔ اس لیے مجھ سے دوستوں نے کہا کہ میں شب برات کے بارے میں کچھ باتیں، اتفاق ہے جمعہ اس سے پہلے آ رہا ہے تو کچھ باتیں آپ سے عرض کروں۔ اس سلسلے میں چند باتیں کوشش کروں گا سمجھانے کی، اللہ کرے میں سمجھا پاؤں۔ وقت چونکہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے ساری باتیں کہی نہیں جا سکتی۔ اللہ کا ایک تعلق تو مخلوقات سے ہے جس کو خالق اور مخلوق کا تعلق کہنا چاہیے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور اسی کو ربوبیت کہتے ہیں۔ وہ جو رب ہے، پالنے والا ہے، تو انسانی تربیت میں، انسانی افزائش میں، اس کے نمود و پرداخت میں، اس کے آگے بڑھنے میں، اس کے پیدا کرنے کے بعد جتنے مراحل ہیں ان تمام میں جتنی ضروریات پیدا ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، عہد بہد تبدیلیوں کے ساتھ، ان سب کو اللہ پورا کرتا ہے۔ اور اس کی ذمہ داری صرف انسانوں کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات کے حوالے سے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی چلنے پھرنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اس لحاظ سے ہمارا بھی ایک تعلق ہے بطور ایک مخلوق کے کہ ہم مربوب ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اس کا ہمارا ربوبیت سے ایک رشتہ ہے۔ اس لیے ہماری ضرورتیں چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، وہ یہ ضرورتیں جس طرح اپنے فرمانبردار بندوں کی پوری کرتا ہے اس طرح فرعون اور نمرودوں کی بھی کرتا ہے۔ اس نے کبھی کسی کی روزی اس لیے بند نہیں کی یہ مجھے مانتا نہیں ہے یا میرا فرمانبردار نہیں ہے، اسے اس بات سے بالکل کوئی غرض نہیں۔ وہ تو بدتر سے بدتر آدمی کو بھی بالکل بلکہ زیادہ روزی دیتا ہے مومن سے، تاکہ اس پر اچھی طرح آزمائش پوری ہو جائے۔ وہ کل کو یہ نہ کہہ سکے جب اس سے پوچھا جائے کہ تو نے نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، تو وہ یہ کہنے پر قادر نہ ہو کہ نعمتیں مجھے ملی کون سی تھی، اس کو زیادہ نعمتیں دی جاتی تاکہ اس سے کل کو جواب مانگا جائے۔ تو بہرحال ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارا ایک تعلق ہے بطور ایک مخلوق کے اللہ کے ساتھ، اور وہ خالق مخلوق کا تعلق ہے جو ساری مخلوقات کے ساتھ ہے۔ انسان جب تک اللہ کو مانتا نہیں ہے یا اس کو مانتا تو اس کی فرمانبرداری کرنے کا عہد نہیں کرتا، وہ اس کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر یوں سمجھیے کہ وہ ایک عام مخلوق کی طرح ہے۔ اس کا تعلق وہی ہے جو میں نے عرض کیا، جو خالق اور مخلوق کا تعلق ہے کہ یہ مربوب ہے، وہ رب ہے، وہ اس کی ضروریات پوری کرے گا، اس کے علاوہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ریسیپشن روم میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر۔ اس وقت کافر کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنا وہ تعلق پیدا ہی نہیں کیا اللہ سے جو اصل میں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ان کا وہی تعلق تھا جو باقی مخلوقات کا ہے، تو ان کے حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک رشتہ ہے اور تعلق ہے مومن کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ۔ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ رشتہ دوہرا ہے۔ ایک رشتہ ہے جس کو ہم ضابطے کا تعلق کہتے ہیں۔ ضابطے کا تعلق یہ ہے کہ اللہ ہمارا حاکم حقیقی ہے۔ جب ہم نے اس کو معبود مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہم پر عبادت اس کی لازم ہوگی۔ جب اس کو ہم نے حاکم مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے جو شریعت ہمیں دی ہے، جو اس نے احکام دیے ہیں، ان پر چلنا ہم پہ لازم ہوگی۔ یعنی جو جو چیزیں ہم اس کی مانتے جائیں گے نا، اس کے مطابق جو اس کی صفات ہیں، جو اس کے حقوق ہیں، ان کا ادا کرنا ہم پہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کو ماننے کا اقرار کرتا ہے، اس کے رسولوں کو مانتا ہے، اس کی کتابوں کو مانتا ہے، اور یوں کہہ لیجیے وہ ایمان لے آتا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اب جو اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ سے، جو رشتہ جڑتا ہے، وہ ضابطے کا تعلق۔ وہ ضابطے کا تعلق مثلا اس طرح کا سمجھ لیجیے کہ جو لڑکا کسی کالج میں داخل نہیں ہے، اس سے کبھی کسی کالج کا پرنسپل راستہ روک کر یہ نہیں پوچھے گا کہ بھئی تم فلاں پیریڈ اٹینڈ کیوں نہیں کرتے، تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، تم نے فلاں کتاب کیوں نہیں پڑھی، تم فلاں دفعہ انٹرویو میں شامل کیوں نہیں ہوئے، تم نے فلاں امتحان کیوں نہیں دیا۔ وہ کہے گا صاحب میرا ایسے کیا تعلق،
میں تو آپ کے کالج میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی میرا آپ کے کالج سے آپ سے صرف رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو مجھ سے ان باتوں کے پوچھنے کا مطلب؟ تو اس سے اس کا تعلق ضابطے کا نہیں ہے، ضابطے کا تعلق کس سے ہے؟ جو کسی کالج میں داخلہ لیتا ہے۔ ہم جب اسلام کے کالج میں داخل ہو گئے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے یا اپنے آپ کو مومن کہنے لگے، اب ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اسے نماز فرض کی، ہم نماز پڑھیں گے۔ یعنی جب میں نے اس کو کہا یا اللہ تو میرا معبود ہے، وہ کہتا میں تم پر عبادات فرض کرتا ہوں، وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، یہ ساری چیزیں اس کی عبادات میں شامل ہیں۔ اب میں اگر اپنے آپ کو مومن رکھنا چاہتا ہوں، مومن باقی رکھنا چاہتا ہوں، ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں باقی اللہ سے کوئی رشتہ رکھتا ہوں، تو لازم ہے کہ میں 5 نمازیں پڑھوں۔ تو جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اصل میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا تو اس سے ایک ضابطے کا تعلق ہے، وہ میں پورا کر رہا ہوں۔ تو نے مجھے جو ضابطہ دیا، جو قانون دیا، جو میرے احکام میرے لیے لازم کیے، میں ان کی پابندی کرتا ہوں۔ زکوٰۃ سال کے بعد میں دیتا ہوں تو یہ اصل میں اس ضابطے کے تعلق کی پاسداری کرتا ہوں۔ جب میں روزہ رکھتا ہوں، بھوک پیاس برداشت کرتا ہوں، تو یہ اسی ضابطے کے تعلق کا نتیجہ ہے۔ اس کو حق ہے، چونکہ وہ حاکم ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اس کو حق ہے کہ وہ ہم سے پر یہ احکام نافذ کرے، اور ہم چونکہ تسلیم کر چکے ہیں اسے، اس لیے ہم پابند ہیں کہ ان ضوابط کی پابندی کریں۔ اس لحاظ سے ہمارا اس سے رشتہ اصل کیا ہے؟ وہ ضابطے کا رشتہ ہے کہ جو وہ احکام دیتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے پر مجبور ہیں، پابند ہیں، اور اسی پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ جو ہم سے کل کو سوال ہونے والا ہے وہ انہی باتوں کے بارے میں ہوگا۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب آدمی بارگاہ عزتی میں کھڑا کیا جائے گا تو زمین اس کے پاؤں پکڑ لے گی، جکڑ لے گی اسے، اور اسے اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک وہ 4 باتوں کا جواب نہیں دے دے گی۔ اسے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تجھے زندگی دی تھی اور تو نے اسے زندگی دینے والا تسلیم کیا تھا، ایک تو یہ تم تسلیم ہی نہ کرتے کہ میں نہیں مانتا کہ اسے مجھے زندگی دی، اسے تمہیں زندگی دی، تم اس پر ایمان لائے، پھر تم نے کیا اپنے ایمان کے مطابق اور جن چیزوں کو تم تسلیم کر چکے اس کے مطابق کیا تم نے زندگی گزاری؟ اللہ نے تمہیں مال دیا تو کیا مال تم نے جو خود حاصل کیا وہ کیا اس کے دیے ہوئے ضوابط کے مطابق حاصل کیا؟ اور پھر جب مال تمہارے پاس آیا کیا اس کا حق تم نے اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ادا کیا؟ اس نے تمہیں جوانی دی، خاص طور پہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نوجوان اس کو نوٹ کرو کہ تمہیں جوانی دی، عمر کا ایک ایسا حصہ جس میں شریانوں میں خون نہیں دوڑتا، پارا دوڑتا، آدمی کے اندر وہ لازمیاں پروان چڑھتی ہے، وہ نہ جانے کیا سے کیا سوچتا ہے، کیا کر گزرنا چاہتا ہے۔ یہ جو جوانی زندگی کا بہترین حصہ ہے، اس کے بارے میں بطور خاص سوال ہوگا کہ تم نے یہ کیسے گزاری، آوارگی میں یا ہمارے احکام کے مطابق؟ تم نے اپنی نگاہوں پر، اپنے اعضاء پر، اپنے دل پر کیا وہ پردے بٹھائے اور پہرے بٹھائے جو اللہ کے رسول نے تم پہ لازم کیے تھے؟ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو آج تمہاری جوانی اور اس کی حفاظت اور اس کی شرم و حیا اور اس کی عفت محابی کی تمہیں داد ہی نہیں ملے گی، جزا بھی ملے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو پکڑے جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے جتنے بھی احکام ہیں صرف عبادات ہی تو نہیں ہیں، معاملات کے احکام بھی ہیں، سیاست کے احکام بھی ہیں، ہمیں معاشرت بھی دی گئی ہے، ہمیں معیشت بھی دی گئی ہے، یعنی کھانے کمانے کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں، عادت کمانے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، اس لیے ہمیں سیاست بھی سکھائی گئی ہے، ہمیں حکومت کرنے کے ڈھنگ بھی سکھائے گئے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بطور ہم مومن ہونے کے پابند ہیں اور اس کو ثابت کریں گے اپنے عمل سے کہ یا اللہ ہم تیرے ضوابط کے باقی پابند ہیں اور ہم نے تیرے ضابطے کا حق ادا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے جو ضابطے کا تعلق ہے، اور اسی پر ہمارے عمل، یعنی اسی ایمان و عمل پر ہماری نجات کا دار و مدار، یہی ہم سے سوالات ہوں گے اور یہی کل کو ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن یہاں ایک مشکل پیش آتی ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ مثلا میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اب نماز اللہ کی یہاں وہ مقبول ہوگی جس میں خشوع ہوگا، جس میں خضوع ہوگا، جس میں صرف اللہ ہی سے تعلق ہوگا اور جس میں خیال کسی اور کی طرف نہیں جائے گا۔
لیکن میں یا آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نیت باندھنے کی حد تک تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نماز پڑھنے لگے ہیں، اس کے بعد نہ جانے ہمارا رہوار خیال کہاں کہاں گھومتا ہے، کس کس بازار کی سیر کرتا ہے اور کس کس دنیا کے چکر لگاتا ہے۔ پھر جب رکوع میں جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں رکوع میں پھر ہم گم ہو جاتے ہیں۔ یعنی بار بار ہم گم ہوتے ہیں، لیکن ہم اسی طرح پوری کرتے ہیں اپنی نماز۔ کل کو یہ نماز جب ہمارے سامنے لائی جائے گی، اس میں جب ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں ہمارے اعمال مجسم شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، ان کو جسم دیا جائے گا، ہم اپنی آنکھوں سے اس میں ایک ایک تبدیلی کو ملاحظہ کریں گے۔ اس میں میں خود اپنی نمازوں کو دیکھوں گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں، لیکن میری نماز میں خدا کہیں نہیں ہے۔ کئی گھوڑے گدھے ہیں، کئی مال و دولت کی فکر ہے، کئی اولاد کی فکر ہے، کئی دن بھر کے جمیلے ہیں، کئی اور کہیں یہ کہیں وہ بات، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن خدا نہیں۔ بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، کہ زبان پر تسبیح جاری رہتی ہے اور دماغ میں گدھے گھوڑے کا خیال ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا خیال ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ نمازیں اللہ کی یہاں مقبول ہوں گی۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ظاہر زکوٰۃ صرف اللہ کا حق ہے۔ ہم جب کسی غریب کو دیتے ہیں تو اس پر احسان نہیں کرتے، وہ جو ہم پر اللہ نے اپنا حق ایک لازم کیا ہے، دوسرا غریب آدمی بھی اسی کی مخلوق ہے، ہمیں حکم دیا اس کے گھر پہنچاؤ، اس کی ضرورتیں پوری کرو۔ لیکن اگر میں اس پر احسان رکھتا ہوں، اسے کل کو احسان جتلاتا ہوں، اس کے اس طرح عزت نفس مجروح کرتا ہوں، یا لوگوں کو بتاتا پھرتا ہوں، لوگوں کے سامنے دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں دیکھو میں کتنا مخیر آدمی ہوں، تو کل کو یہی زکوٰۃ انہی احساسات اور انہی کیفیات کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گی، ہم خوش شرمسار ہوں گے کہ یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ پیش کیا جائے۔ یعنی انسان کی کمزوری یہ ہے، اس میں ناتمامیاں ہیں، اس میں ناکامیاں ہیں، اس میں نارسائیاں ہیں، اس میں دل و دماغ کی خیانتیں ہیں، نہ جانے اس کے اندر کیا کیا رکھا ہے، کیسی فطری کمزوریاں ہیں جو انسان کے اندر بھر دی گئی ہیں، اور آدمی کو پابند کیا گیا ان پر قابو پانے کے لیے، اور نماز کو صرف اللہ کے لیے پڑھنے کے لیے۔ لیکن ہم جب نماز میں بار بار گم ہوتے ہیں اور نماز میں ایک فارمیلٹی کے لیے طور پر پڑھ رہے ہیں یا ایک عادت کے طور پر، تو ظاہر ہے کل کو جب یہ ہماری نمازیں اگر پوری ہوئی تو اللہ کے یہاں پیش کرنے کے تو لائق ہی نہیں کہ تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ہمارا سب کچھ ایسا ہی ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ کا حال یہ ہے کہ وہاں یعنی جس طرح آپ کسی بادشاہ کے پاس تحفہ لے کے جائیں، اس تحفے میں اگر معمولی سی کوہنگی کی خراش بھی آ جائے، آپ خود شرمسار ہوں گے کہ یہ تحفہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پیش کیا جائے۔ یعنی جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے، جتنا بڑا کوئی آدمی ہوتا ہے، اس کے بعد جو چیز آپ لے کے جاتے ہیں وہ اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ آرائشوں سے پاک ہوتی ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم کوئی بھی عمل پیش کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے انہیں ان تمام آلائشوں سے پاک ہونا چاہیے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری کمزوریاں اس کے ساتھ لگی ہیں۔ کوئی آدمی کوشش کرتا ہے تو تھوڑی کمزوریاں ہوں گی اس میں اور کسی میں زیادہ ہوں گی۔ ایسا تو شاید ہی کوئی آدمی ملے۔ اللہ کے نبی ایسے ہوتے ہیں، ان کے صحابہ ایسے تھے، اولیاء کرام ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا وہ بالکل انہی احساسات کے ساتھ وہ عبادت کرتے ہوں، لیکن پھر جملہ وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن باقی جتنے لوگ بڑے بڑے صحابہ علم و فضل، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عباد و زہاد، ان کی نمازیں ہم سے تو بہت بہتر ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی نمازیت ایسی ہوگی جو اللہ کے بارگاہ پیش کرنے کے لائق ہو۔ ہے تو یہ محض ایک تمثیل ہے، یہ نہ سمجھے کہ ضروری نہیں کہ سچا واقعہ ہو، لیکن میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ کسی اللہ والے کا انتقال ہوا، بارگاہ الہی میں حاضری ہوئی، دوسرے اللہ والے نے کہ ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیسے گزری، کہا محض اللہ کا فضل ہی کام ہے۔ کہا جب میں پیش ہوا تو مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ ہماری یہ کیا تحفہ لے کے آئے۔ کہا میں نے گھر میں ایک جگہ بنا رکھی تھی، بڑی سی سل رکھی ہوئی تھی، جس میں 40 سال تک فرض نمازیں نہیں، وہ تو مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نوافل آ کر ہمیشہ اس پر پڑھے۔
اسی پر کھڑے ہو کر. تو میں نے کہا یا اللہ یہ سل اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے 40 سال تک تجھے یاد کیا. کیا تیری یہ یاد میری بخشش کے لیے کافی ہے؟ تو کہا اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ جس طرح تو میری مخلوق ہے نا، یہ سیل اور پتھر بھی تو میری مخلوق ہے. تو نے اس پر 40 سال تک سواری کی ہے، اس کا حق ہے تیرے ذمے کہ 40 سال تک اب اس کو موقع دو سر پہ چڑھنے کا. تو یہ 40 سال تک تمہارے سر پر سواری کرے، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ گے نا، پھر مجھے بتانا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں. اللہ کی نعمتوں کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ اس سے وہ ذات جتنی عظیم ہے ہم اتنے ہی چھوٹے، لیکن ہمارا رشتہ اس سے پڑ گیا، واہ نال پہ گیا کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنی نمازیں، اپنی زکاتیں، اپنے روزے، اپنی قربانیاں، اپنے معاملات اور حتیٰ کہ اپنے خیالات تک اسی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے پابند ہیں. اور وہ اتنی عظیم ہے کہ اس میں ذرا سی بھی اگر ریاکاری آ گئی، ذرا سا دکھاوا آ گیا، ذرا سی غیر حاضری ہو گئی اللہ کی ذات سے، اور کچھ ذاتیں اس میں شامل ہو گئیں، تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہم مارے گئے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم سے اللہ کے جو ضابطے کا تعلق ہے وہ کیا ہے کہ تمہارے ایمان و عمل کی وجہ سے ہم تمہیں نجات دیں گے. ہم جب ایمان و عمل کی کا پشتارہ لے کر اور بہت بڑا ذخیرہ لے کر اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں نجات دے سکے. پھر کیا وہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے، چونکہ وہ رحیم و کریم بھی ہے، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلی آیت ہے قرآن کریم کی، اس میں اپنے بارے بتایا کہ میں رحمان الرحیم. اور الحمدللہ رب العالمین، یہ جو مخلوق خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، اس کے بعد اصل رشتے کی گرہ کھولی ہے کہ الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان الرحیم. اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ یا اللہ تو نے اگر یہ ہماری فطرت میں کمزوریاں رکھی ہیں، اور ٹھیک ہے ہم اس پر کبھی قابو پاتے ہیں کبھی نہیں پا سکتے، تو ہماری دستگیری کر، کوئی ایسا راستہ نکال کہ ہم ان کمزوریوں کا علاج کر سکیں. اللہ نے ان کمزوریوں کا علاج بتایا. کہا اصل جو عبادت ہے، میں ڈرتا ہوں کہ یہ سن کر ایسا نہ ہو کہ آپ اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں. اصل جو نماز ہے جو کل کو اللہ کے یہاں پیش کی جائے گی اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ صرف فرض نماز. ظہر کی نماز صرف 4 فرض، عصر کا بھی 4، عشاء کر بتا 7 3 بہتر بھی، یہ اصل نمازیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ سنتیں اور نوافل یہ کیوں رکھے گئے؟ یہ اللہ نے کرم فرمایا کہ تم ساز کے سنتیں بھی پڑھنا، نوافل بھی پڑھنا، تاکہ جو تم فرضوں میں کمی بیشی کر لو گے اور اس میں کمزوریاں رہ جائیں گی نا، میں ان سنتوں اور نوافل سے ان کمزوریوں کو پورا کر دوں گا. ذرا اب میں کچھ مثالیں دوں گا، اس پر غور کرتے جائیے کہ ہمارے فرضوں کی کمزوری اور اس کی کوتاہیاں کس بات سے پورا کرنے کی اللہ نے کرم فرمایا کہ ہماری یہ سنتیں رکھ دی، ہماری یہ نوافل رکھ دی. جمعے کے 2 فرضوں کی تلافی تو سنتوں اور نوافل سے ہو سکتی ہے، لیکن مزید کرم یہ فرمایا کہ اگر تم جمعے میں پہلے پہنچو گے خطیب کے آنے سے پہلے، تو جو آدمی سب سے پہلے پہنچے گا میں اس کو اتنا ثواب دوں گا جتنا اونٹ کو قربان کرنے کا ثواب ہوتا ہے. اونٹ قربان کرنا. جو اس کے بعد آئے گا وہ گائے کی قربانی کا ثواب پائے گا، جو اس کے بعد آئے گا وہ بکرے کی، اسی ترتیب کے ساتھ. اور یہ درجات اس وقت تک لکھے جاتے رہیں گے جب تک خطیب آ کر خطبہ شروع نہیں کرتا اور آپ سننا شروع نہیں کرتے. یعنی جب خطیب آ کے بیٹھ جاتا ہے ممبر پر تو پھر فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے. یہ کیوں سعادت رکھی؟ تاکہ اس کی تلافی ہو سکے. اور مزید فرمایا کہ جمعے کے دن ہم نے ایک ساعت ایسی رکھی ہے جس میں جو دعا کرو ہم قبول کرتے ہیں. لیکن چونکہ بہت قیمتی وقت ہے نا، یہ اس کی خبر نہیں دی گئی ہمیں وہ ساتھ ہے کون سی. بعض تو کہتے ہیں کہ خود جب دوسری اذان ہوتی ہے اس سے اور اقامت کے درمیان ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عصر سے مغرب تک کے درمیان ہے.
اور اس پر صحابہ کا زیادہ اتفاق ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن عصر سے مغرب تک مسلسل دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتا. اس سے ہر روز، یہ تو میں جمعے کی بات کر رہا ہوں، ہر روز مغرب کی اذان سے لے کر اقامت ہونے تک کا درمیان کا جو وقفہ ہے اللہ نے قبولیت دعا کا وقت رکھا ہے. فرضوں کی نماز کے بعد کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے. یہ جو ایام تشریق ہیں ان کی یہ بات کا کہیں سے کہیں درجہ پہنچا دیا. اور اب میں ساری مثالیں کیا دوں، کہنا یہ ہے کہ اس نے ایسے اوقات رکھے، ایسی عبادات رکھی گئیں تاکہ ان کو کرنے کے بعد ہم اپنے فرضوں کی کمی کی تلافی کر سکیں. یہ اس کا کرم. اسے کچھ اس نے مہینے مقرر کیے. رمضان کا مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ سونے میں تولنے کے قابل. اس میں آدمی اگر ایک فرض پڑھتا ہے 700 گنا ثواب ملتا، 70 سے لے کر 700 گنا تک اس کے نوافل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں. پوری فضا پہ ایک نیکی چھا جاتی. پھر اس میں ایک رات رکھی گئی جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کی ایک رات کی نماز 1000 سال پہ ابھاری، 1000 مہینے پر. اور یہ کتنی زیادہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کروڑوں سال زیادہ، اس میں یہ نہیں بتایا کتنی زیادہ. اس طرح اس نے مختلف اوقات رکھ کر، مختلف مہینے رکھ کر، مختلف ساعتیں رکھ کر، مختلف اوقات رکھ کر اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ جو تلافی تم اپنے طور پہ اپنی عبادات کی کمزوری کی اور اپنے معاملات کی کمزوری کی نہیں کر سکتے تھے، وہ ہم نے اس طرح کر دی. وہ جو تعلق ضابطے کا تعلق تھا نا، اس کو اللہ نے رابطے کے تعلق میں بدل ڈالا. اب ہمارا اللہ سے دوہرا رشتہ ہے. ایک ہم ضابطے کا رشتہ رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی پابندی. اور دوسرا ہم رابطے کا تعلق رکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں بعض ایسی چیزوں سے نوازا ہے کہ جب ہم وہ کام کرتے تو ڈھیروں نیکیاں ملتی. یہ میں مثالیں نہیں دے رہا کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے. اب میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں. وہ جو پروردگار نے اپنے رابطے کے تعلق کے استحکام کے لیے ہم پر عنایات کی ہیں، انہی میں شب برات بھی ہے. جیسے ان میں لیلۃ القدر ہے، جیسے ان سے رمضان کی عبادتیں ہیں، اس طرح پورے شعبان کی عبادت بھی ہے. یہ بھی یاد رکھو، یہ جو شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، حضرت اسامہ سے روایت ہے، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، کئی روایات ہیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھتے نہیں دیکھا، لیکن شعبان اور رمضان کے 2 مہینے مسلسل حضور روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ یہ تو نہیں کہتی 2 مہینے کے، وہ کہتی شعبان رمضان کے علاوہ میں نے کسی مہینے میں حضور کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں رکھتے تھے. یہی بات حضرت اسامہ بھی کہتے. چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ حضور آپ شعبان میں جبکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس سے پہلے آپ کیوں کمر باندھ لیتے ہیں روزوں کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو اس بات کا شاید علم نہیں ہے کہ وہ رجب اور رمضان کے درمیان کے مہینے کو بھول گئے، یعنی شعبان کو. ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس میں انسان کے مجموعی اعمال اللہ کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں. شعبان میں کہا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے دار کی حیثیت سے پیش کیا جاؤں. اس لیے ہم پر کرم انہوں نے یہ فرمایا کہ 12 آیات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے 15 واڑے کے روزے رکھنا حضور پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن جو واضح حدیث ہے وہ یہ ہے کہ 27 رمضان کے بعد روزے نہ رکھو. اس سے پہلے رکھنا چاہتے ہو تو رکھو. اس سے بڑا ثواب تمہیں اور کسی مہینے میں نہیں ملے گا سوائے رمضان کے. لیکن 27 میں جا کے رک جاؤ تاکہ 3 دن آرام کر کے رمضان کی تیاری کر لو. لیکن بعض بزرگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اگرچہ وہ ضعیف روایت ہے، کہ 15 دوسرے تو 15 واڑا شروع ہوتا ہے 16 شعبان سے، اس کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ آدمی تھک نہ جائے اور تنگ نہ پڑ جائے اور پھر رمضان میں جا کر اس کے اندر وہ چیز پیدا نہ ہو جو ہونی چاہیے. پورا شعبان کا مہینہ ہماری نجات کا ایک ذریعہ بنایا گیا، لیکن اس میں 15 شعبان کو خاص طور پر اس میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 15ویں جو رات ہے اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا
اور یہ ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے، اور میری تحقیق یہ ہے کہ یہ ضعیف نہیں ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ مرنے والے ہیں، یا جتنے بھی لوگ قیامت سے پہلے مر جائیں گے، یا جب قیامت آئے گی تو کہا سب لوگ جو اٹھیں گے زندہ کیے جائیں گے، تو اس سے پہلے جب یہ مردہ حالت میں ہوں گے تو ان کے دل بھی مردہ ہوں گے۔ لیکن جو آدمی جس کا دل مردہ نہیں ہوتا اور دل مرنے میں نہیں آتا، کہا وہ آدمی ہے جو 15 شعبان کو اور رمضان کی 3 راتوں کو اور عرفہ کی رات کو بیدار، لیلۃ الفطر کی رات کو، 4 راتیں وہ دونوں عیدوں کی اور 5ویں یہ، کہ جو ان راتوں کو بیدار رہتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، کہ اس دن بھی اس کا دل زندہ رہے گا، یوم تموت القلوب، جب سارے دل مر جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس رات کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ جو باتیں مشہور کر دی گئی ہیں کہ قرآن کریم کے سورہ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، یہ جو آیت ہے اس کا تعلق 15ویں شعبان سے ہے، اس سے بڑی بے علمی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو ایک آسان سی بات بتاتا ہوں، کہ حامیم والکتاب المبین، یہ ہے سورہ دخان، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہاں جس رات کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کو کس رات میں اللہ نے نازل کیا تھا؟ لیلۃ القدر کو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہی لیلۃ القدر ہے جس کو یہاں لیلۃ مبارکہ کہا گیا۔ یہ 15 شعبان ہرگز نہیں ہے۔ اسے قرآن کریم میں 15 شعبان کا کوئی ذکر نہیں، جو ذکر ہے وہ حدیث میں ہے، اور حدیث میں جو فضیلت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس رات کو اب اللہ کی عبادت کریں، اس میں دعائیں مانگیں، اس میں خیرات کریں، اس میں جو کچھ بھی آپ سے بن پڑتا ہے مناجاتیں کریں، تو اللہ دوسری راتوں کی نسبت اس کو زیادہ قبول کرتا ہے اور اس کے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک اور بات بھی مشہور ہو گئی ہے کہ بعض لوگ ماشاءاللہ اخباروں میں اس طرح کے مضامین لکھتے ہیں، بعض حدیثیں کوٹ کرتے ہیں غضب خدا کا، اسے بتاتے ہیں کہ مثلا تم اس رات جو نوافل پڑھو، تو اس کا طریقہ وہ نہیں ہے جو عام پڑھنے کا ہے، بلکہ اس میں 100 دفعہ قل هو اللہ پڑھو ہر رکعت میں، اور اس طرح تو مخصوص طریقے نکالے گئے ہیں۔ یاد رکھو جس روایت میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی مخصوص طریقہ بتایا گیا ہے نفل پڑھنے کا، سمجھ لو کہ روایت جھوٹی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں جو ہم نوافل پڑھیں گے، اور جس کو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے، اس کا طریقہ پڑھنے کا وہی ہے جیسے ہم عام نوافل پڑھتے ہیں، اور کوئی مخصوص طریقہ نہیں۔ البتہ ایک بات ہے، اس حدیث کی فضیلت میں 10 حدیثیں آئی اس رات کی فضیلت میں، اور عام طور اخبارات میں اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ 10 کی 10 حدیثیں ضعیف ہیں، ان میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں، محکم حدیث نہیں۔ لیکن ایک اصول یاد رکھیے کہ اگر ضعیف روایات میں ایک ہی بات کو بیان کیا جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روایت دوسری روایت کی تائید کر رہی ہے، تو پھر یہ مختلف روایات ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتی ہیں۔ اور اگر وہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں حدیث میں، اگر ان کا تعلق فضائل اعمال سے ہے، حلال حرام سے نہیں، تو تمام علماء اس کو قبول کرتے ہیں۔ فضیلت میں ضعیف روایت کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور اگر ایسا ہو کہ اور بھی روایات اسی مضمون کو ادا کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ایک دوسرے نے قوت پیدا کی ہے، تو پھر ان کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، عام طور پر تلقی بالقبول سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ان 10 روایات میں اس رات کی فضیلت بیان کی گئی اور مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس لیے میں اس بات کا قائل ہوں، میں جانتا ہوں کہ بڑے بڑے بعض علماء نے اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس رات کی فضیلت ان احادیث سے ثابت ہے، اور اس حدیث سے بھی جو اس سے پہلے میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں۔
لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ عام جیسے آپ مضام پڑھا کرتے ہیں نوافل، اس سے نفل پڑھے، خیرات کرے، لوگوں کی مدد کرے، رات کو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جو چاہے سو کرے، نیکی کام کرے، اللہ اس رات میں زیادہ سنے گا، زیادہ غور سے دیکھے گا، زیادہ اجر و ثواب دے گا، زیادہ عنایات کرے گا، زیادہ نوازشات کرے گا۔ ایک اصول نہ جانے، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ میں ایک دن پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دین اصل میں اتباع رسول کا نام اور کسی چیز کا نہیں۔ قرآن کریم نے کو حکم دیا ہے نا، اس پر اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں حضور نے کیسے کیا تھا یا کیسے کرنے کی تعلیم دی تھی، کسی بات کو پسند کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا کسی کو کرتے دیکھا اس کی تائید کی تھی۔ یعنی جو بات حضور سے نسبت پیدا کر چکی ہے اور حضور کی بارگاہ سے اس کو سند قبولیت مل گئی ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے بہت نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بارگاہ نبوت سے اس کی تائید ہمیں نہیں ملتی، تو یاد رکھو کسی کا نیک نفس ہونا اور بات ہے، لیکن دین میں اس کی نیک نفسی اگر زیادتی کا باعث بنتی ہے تو یہ دین میں اضافے کا باعث ہے، جو گناہ ہے۔ دین مکمل ہو گیا اللہ کے رسول پر، ان کے بعد نبوت کا راستہ بند ہو گیا۔ اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طرف سے اضافہ کرے۔ ایک عجیب میں نے روایت پڑھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کوفے میں انہوں نے دیکھا اپنی جامع مسجد میں ایک آدمی عصر کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھ رہا، اور کئی دن آتے دیکھا اس کو، اور بہت پابندی سے پڑھتا۔ ایسی احتیاط انہوں نے کو بلا کے پوچھا کہ تم یہ سنتیں ہمیشہ پڑھتے ہو یا کبھی چھوڑتے بھی؟ انہوں نے کہا جی ہمیشہ پڑھتا ہوں، کبھی نہیں چھوڑتا، اور نہ آئندہ انشاءاللہ کبھی چھوڑوں گا، کہ حضور کی سنت جو ٹھہری۔ اور میں تم یہ جانتے ہو کہ حضور نے ان سنتوں کو غیر مؤکدہ رکھا ہے، کبھی آپ نے پڑھی ہیں کبھی نہیں بھی پڑھی۔ تم اگر اپنے مسلسل عمل سے اس کو مؤکد بنا دو گے تو تم دین میں تبدیلی کا باعث بنو گے۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ غیر مؤکد کو مؤکد بنا دو؟ یہ ایسے ہی جائے سنت کو واجب بنا دو، سنت کو فرض، واجب کو فرض کر دو۔ کہا یہ تمہیں حق نہیں دیا، یہ حق صرف اللہ کے رسول کا ہے، یہ حق تو خلفائے راشدین کو بھی نہیں ہے۔ کہا آئندہ اگر میں نے یہ دیکھا نا کہ تم یہ سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے اور بہت پابندی سے پڑھتے ہو تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب بتائیں اس میں سزا کی کیا بات ہے؟ اس سے جس طرح ایک نئی بات دین میں داخل نہیں کی جا سکتی، اس طرح جو مقام ہے کسی حکم کا اس کو اوپر یا نیچے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اگر اصول آپ سمجھ لیں تو ہم بہت ساری قباحتوں سے بچ جاتے ہیں۔ بس آپ نے دیکھا کہ اس رات میں ہمارے بعض علماء اللہ ہی ہدایت دے انہیں، وہ پورا جلوس لے کر قبرستان جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب ورنہ تو خیر وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ کو اس روایت میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ میں نے ایک رات حضور کو گھر میں نہیں پایا، تلاش کرتی جنت البقیع کی طرف گئی تو میں نے دیکھا حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، تو پتہ چلا جنت البقیع میں گئے تھے اور قبرستان میں جو آ کے ان کے لیے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد فرمایا تمہیں معلوم ہے عائشہ آج کون سی رات ہے؟ اس رات کی فضیلت کی وجہ سے میں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے گیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور زندگی میں ایک دفعہ گئے، کسی زوجہ محترمہ نے آپ کو اور کبھی نہیں دیکھا، گئے تو گھر والوں تک کوئی اطلاع نہیں دی۔ تم نے یہ ہر سال جلوس کے ساتھ قبرستان جانا یہ کہاں سے نکال لیا؟ یہیں سے تو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں تک کوئی بات ہے اس کو وہیں رہنے دو، اس سے آگے کو بڑھتے۔ آپ اگر کبھی کبھی جانا چاہیں قبرستان اکیلے وکیلے کوئی حرج کی بات نہیں، یہ جلوس لے کے جانا، ایک میلہ کھڑا کر دینا اور پھر منسوب کرنا ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ بڑی گستاخی ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس لیے ایک اور بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نوافل پڑھے ہیں اکیلے،
گھر میں، مسجد میں جا کے نہیں، با جماعت بھی نہیں، سوائے چند نمازوں کے، مثلا صلاۃ التراویح صرف رمضان میں، اسی طرح صلاۃ الاستسقاء، اس طرح صلاۃ الکسوف اور خسوف، اس طرح عیدین، یہ چند نوافل کی نمازیں ہیں جن کی جماعت کی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، ورنہ کسی اور نفل نماز کو بعد جماعت پڑھنے کی حضور نے اجازت نہیں دی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے آپ مقلد ہیں، وہ اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب یہ شب برات کی رات ہوتی ہے، یعنی شب برات، ہم اس دن جماعتیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ یہ جو فرض نماز ہے نا، یہ تو یوں سمجھیے اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اس لیے تو مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے۔ لیکن اللہ جب کسی سے نمازوں سے بہت خوش ہوتا ہے نا، جیسے بادشاہ کسی اپنے درباری سے بہت خوش ہوتا ہے، تو وہ اسے یہ کہتا ہے کہ تم فلاں وقت تنہائی میں آ کر مجھے ملنا، میں تمہیں خاص بات بتاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ وہ اس کو بہت بڑا اعزاز دینا چاہتا ہے نا، اور وہ احمد کیا کرے کہ جو وقت اس نے دیا نا تنہائی میں ملنے کا، وہ ایک جلوس لے کے پہنچ جائے۔ کیا یہ بادشاہ ملے گا اسے؟ نفل نمازیں تنہائی میں اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کے لیے ہیں، جس میں بندہ ہو اور اس کا خدا بس، آدمی اسی سے مانگے وہی سنے۔ لیکن ہم جب جماعتیں کھڑی کر لیتے ہیں تو یوں سمجھیے اللہ سے ملنے کے لیے ہم جلوس نکال کے جاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں یہ بات نہیں کہتا، امام ابو حنیفہ جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، وہ اس کو مکروہ بھی نہیں، مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی کرتے ہیں مسجدوں میں۔ اس رات میں صرف عبادات کی جاتی ہیں، حلوہ نہیں کھایا جاتا۔ یہ جو ہم نے حلوہ پوری ہندوؤں سے لے کر اس کے اندر داخل کر دیا ہے، آپ مجھے بتائیے رات کی 10 پلیٹیں کھائے گا یا 3-4 پلیٹیں کھائے گا حلوے کی، وہ رات کو نوافل کے لیے جاگے گا؟ یہ تو جاگنے کی رات ہے۔ ہم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، رات کو کیا جاگیں گے ہم؟ اور بعض لوگوں نے عجیب و غریب بات کہی، انہوں نے کہا جناب جنگ احد ہوئی تھی اس مہینے میں، حضور زخمی ہوئے تھے، تو چونکہ آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے نا، تو اس مجبوری کی وجہ سے آپ نے اس رات حلوہ پکوایا تھا، اسی ہم حلوہ کھائیں گے۔ دودھ پینے والے مجنوں کا کیا کہنا کہ دانت حضور کے ٹوٹے، حلوہ یہ کھائیں گے۔ لیکن اس میں بھی جو ستم ظریفی ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کس مہینے میں ہے؟ کچھ بولو، شعبان میں، اور جنگ احد ہوئی تھی شوال میں، 2 مہینے بعد۔ آپ نے 2 مہینے پہلے حلوہ خوری کے نتیجے میں اس کو کھینچ لیا اور اپنی شیرینی کھانے کا جواز پیدا کر لیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کسی بزرگ نے اپنے مرید کو لکھا کہ اس رات اللہ کا جلوہ ہوتا ہے، اسی نوافل پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ اب غضب خدا کا یہ ہوا کہ جلوے کے جیم کی کا نقطہ رہ گیا، انہوں نے اس کو حلوہ پڑھ لی، اس بعد حلوہ شروع ہو گیا۔ اب یہ باتیں آپ اندازہ کریں کوئی علمی جواب پیدا کرتی ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، اور ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دی۔ یہ رات آ رہی ہے، اس کو واقعی عبادت کی رات بنائیے، اپنی قسمت سنواریے، اللہ سے مانگیے اور اللہ ہی سے مانگیے، اور تنہائیوں میں مانگیے۔ بچوں کو افضل شامل کریں، بیوی کو شامل کریں، اپنے اہل و عیال کو شامل کریں۔ اس دن اگر آپ دعوت دیں گے اپنے مہمانوں کی تو آپ کا سارا وقت تو مہمانوں صرف ہو جائے گا، کون سا وقت ہوگا اللہ کو یاد کرنے کا؟ اس دن کوشش کرنی چاہیے کہ نہ آپ کہیں جائیں نہ آپ کے یہاں کوئی آئے، تاکہ آپ کو تنہائی کے لمحات میسر آئے۔ تو یہ وقت چونکہ ہو گیا ہے، کہنے کو بہت کچھ میں نے اس میں لکھا بھی ہے، اس لیے میں کہوں گا وہ پڑھ، شوق ہے تو اس کو پڑھ لیجئے، ورنہ یہ باتیں بھی کافی ہیں۔ اللہ نے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔